بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت 90۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس میں جو بات اس آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، جسے آپ ہر خطبے میں عام طور پر سماعت کرتے ہیں، یعنی جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ انسان کے سامنے آتی ہیں کہ اگر وہ ان پر غور کرے تو اس کے لیے اس میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں عام طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو بات یہ آ گئی کہ خطبہ جو خطیب جو ہیں اسے اپنے خطبوں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی اس آیت کی جو خوبیاں ہیں، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کی بنیاد پر ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی جامع ترین آیت، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کا خلاصہ گویا کہ یہ کہ پیش کر دیا ہے، وہ سورہ نحل کی یہی آیت 90 ہے۔ اس آیت کی جامعیت اور گہرے اثر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں اس کے حوالے سے مل جاتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ایک واقعہ اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اقسم بن سیفی جو ہیں یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، آپ کے پیغام جو آپ کا تھا اس کے حوالے سے یہ بات ان کے سامنے آئی کہ رسالت کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے تحقیق کے لیے لوگوں کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور پھر وہ ان کے پاس دو آدمی، جب پہلے تو خود ہی جانے کا ارادہ کیا انہوں نے کہ خود جائیں، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، لہٰذا آپ نہ جائیں بلکہ اور کسی کو بھیج دیں۔ تو دو افراد بھیجے گئے کہ جائیں اور جا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور پھر آپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے آ کر بتائیں۔ تو جب یہ دو آدمی قبیلے کے منتخب کیے قبیلے میں سے اور انہیں بھیجا، یہ دو افراد وہاں جب گئے اور جا کر انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، یعنی آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، اپنا تعارف پیش کریں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا اپنے بارے میں۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں محمد بن عبداللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے بارے میں صرف نام، اپنے والد کے نام تک کی بات کی، حالانکہ عربوں میں یہ بڑا طریقہ تھا کہ اپنے حسب نسب بہت دور تک بیان کرتے تھے، یعنی یہ ان کا طریقہ تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں من انت وما انت، یہ جو سوال کیا تھا آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، تو من انت کا جواب صرف اتنا دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یعنی صرف اپنے والد کا نام بیان کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ آپ نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے جب انہوں نے بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کس کے بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت آپ نے پڑھی۔ انہوں نے اس آیت کو ایک آپ سے کہا پھر دہرانے کے لیے کہا، یعنی اسے یاد کر لیا، آپ سے دہروا کر یاد کر لیا، اور پھر جو ہے وہ دونوں قاصد واپس روانہ ہو گئے صرف اسی ایک آیت کو لے کر۔ جب وہ واپس پہنچے اقسم بن سیفی کے پاس اور جا کر یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب ہم نے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے نہایت مختصر جواب دیا، اور پھر آپ نے یہ آیت جو ہے آپ نے ہمارے حوالے کی، یعنی پڑھ کر سنائی۔ اور وہ آیت جب اقسم بن سیفی نے سنی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے عالی نسب اور شریف انسان جو ویسے معلومات کی تھی اسے اپنی جگہ پر بات ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ مکارم اخلاق یعنی اخلاق کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں، مکارم یعنی تکریم جس سے ہوتی ہے، تو اعلیٰ درجے کی اخلاقیات جو ہے اس کی تعلیم وہ دے رہے ہیں۔
لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سر بنو، تم مت بنو، یعنی تم آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لو، پیچھے رہ جانے والوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، اکثر بن سیفی مسلمان ہوئے، اور یہ جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کا قبیلہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی کہ اس ایک آیت نے ان پر کیا اثر کیا، یعنی اس کے اندر جو مضمون موجود ہے، جو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اس اعتبار سے جو تعلیمات اس کے اندر جو ہیں یہ اپنی خوبی خود اپنے مضمون کے ذریعے بیان کر رہی ہیں۔ ایک اور بات آپ دیکھیں، ولید بن مغیرہ نے جب اس آیت کا ایمان نہیں لایا، حالانکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے یہ آیت آئی، اس نے آیت سنی، تو اس کا جو تاثر ہے، اس نے اپنا تاثر اس طرح بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس میں خاص حلاوت ہے، اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے اور نور ہے، اور اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تسلیم کر رہا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود یہ بات کہ اسے پتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے، جو معاشرہ ان اخلاقی اصولوں پر بنے گا، وہ پھر کیسا ہوگا اور کتنا آگے بڑھے گا، اور اس کو شکست دینا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی اعتبار سے کہتا ہے شاخیں اور پھل اور یہ سب چیزیں، یعنی اپنا نتیجہ ایک دن جو ہے یہ کلام لے کر آئے گا۔ اور یہ اتنے مختصر سے فقرے کے اندر اتنی بڑی باتیں بیان کر دینا یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی تسلیم، یعنی یہ نہیں کہتا اللہ رب العالمین کا، بلکہ کہتا ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اتنی بات کہہ کے وہ اس سے گزر جاتا۔ اسی میں امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تدبر قرآن میں اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عظیم آیت ہے، تمام قرآنی اوامر و منہیات یعنی منع جسے کیا گیا اس کا خلاصہ ہے۔ قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں، اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان کی اساسات یعنی وہ بھی اس کے اندر ان کی طرف بھی اس میں اشارہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام قرآنی اوامر کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربا کے لیے انفاق پر ہے، اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کے اندر فحشاء، منکر، بغض جو ہے کہ روح فساد پائی جاتی ہے۔ اس طرح وہ اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ سورہ نحل کے یہ جو آیت 90 ہے، اس کے مضامین اس لائق ہیں کہ ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ جانا جائے، اور یہ جاننا کس مقصد کے لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے، یعنی اس میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے تو ان چیزوں کو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں، اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو آیت کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا، اللہ تمہیں حکم دیتا۔ اب اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی تمام باتیں ہی اللہ کی طرف سے احکامات ہی، مشورے تو نہیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا ہے، مشورہ تو نہیں چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ لیکن اس میں اس انداز کو جو اختیار کیا گیا، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا۔ حالانکہ باقی چیزوں کے بارے میں یہ انداز عام طور پر اختیار نہیں کیا گیا، چند ہی جگہوں پر یہ چیز اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ عدل کی بات کرتا ہے سب سے پہلے، تو 3 چیزیں کرنے کے بارے میں ہیں اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو کرنے کی باتیں ہیں وہ زیادہ وہ کہیے کہ اپنی وسعت رکھتی ہیں اور تفصیل رکھتی ہیں، اور اس اعتبار سے ان کو دیکھنا اور ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عدل ہے، عدل، احسان اور صلہ رحمی۔ ایتاء ذی القربی کا یہ ترجمہ ہم نے صلہ رحمی کیا، یعنی اس کا مجموعی جو اس کا نام بنتا ہے، یعنی اصطلاح جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ صلہ رحمی کی بن جاتی ہے۔ تو اس پر جب بات کریں گے، اس پر اس اصطلاح کو دیکھیں گے، تو پہلے سب سے عدل کی بات آتی ہے۔ تو عدل کا جو معاملہ ہے، العدالہ والمعادلہ، یعنی یہ لغت میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس لفظ میں مساوات کے معنی عام طور پر پائے جاتے ہیں کہ اس سے آدمی دیکھتا ہم وزن ہونا، برابر ہونا۔ عدل کا مطلب جو ہے یعنی اس اعتبار سے ان چیزوں کے متعلق یہ استعمال ہوتا ہے، اسے احکام شرعیہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین اس طرح سے کہا او عدل ذالک الصیامہ، او عدل ذالک الصیامہ، یعنی یہ کفارے کے معاملے میں اس طرح سے بتایا کہ یا تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر اس کے برابر روزے رکھو۔ تو اس میں مراد کیا ہے کہ برابر کرنا ہے، اس سے برابر جتنا ہو جاتا ہے اس کے مطابق۔ تو اسی طرح سے کہا ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اس میں کہا کہ بیویوں کے معاملے میں عدل کرنا یعنی بالکل کانٹے کے طور برابری کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو طبعی تعلق یعنی دلی تعلق اس کے بارے میں بات ہے۔ ورنہ جہاں تک یہ کہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، یعنی اس میں عدل جو کہا تو اس میں نان نفقہ ازدواج تعلقات میں برابری ہے۔ تو یہ مفردات میں اسی طرح سے اس کا بیان کیا گیا کہ عدل کا مطلب یہ ہے۔
ابن عربی کا قول ہے کہ لفظ عدل کے اصل معنی تو برابری کے ہیں، لیکن پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خود مولانا نے تفہیم القرآن میں جب اس کی بات کی ہے اس کی تشریح الفاظ میں کرتے ہیں کہ عدل کا تصور دو مستقل حقیقتوں کا مرکب ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، توازن اور تناسب قائم ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ یہ بات اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ہمیں اس کو اس طرح سے بھی سمجھنا چاہیے، اسی لیے بات اس کی تفصیل میں اس طرح جا رہے ہیں کہ یہ اس کے حقیقی مفہوم کو اپنے سامنے رکھیں عمل کرنے کے اعتبار سے۔ تو کیا کہا؟ ورنہ عام طور پر آدمی سوچتا ہے عدل یہ تو عدلیہ کا کام ہے، یہ تو عدالت کا معاملہ ہے، ہمارا کہاں سے معاملہ آ گیا؟ تو انسان کا تعلق کس طریقے سے اس سے بنتا ہے؟ تو اسی میں یہ کہ اس میں کہ یہ توازن اور تناسب قائم ہو اور ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ پھر اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اردو میں عام طور پر اس کا مفہوم جو ہے اس کو انصاف کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، عدل کے ساتھ عدل و انصاف کہتے ہیں، عدل کا اور انصاف ایک ہی بات ہوتی ہے، اور انصاف سے نصف نصف برابر برابر ہو جاتا ہے، تو اس میں مساوات کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہر چیز میں مساوات نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں تو واقعی مساوات ہوتی ہے، جیسے شہریت کے حقوق ہیں اس میں مساوات ہوگی، لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع ہیں مساوات، بہت سی چیزوں میں مساوات ہوگی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں برابری اس طرح نہیں ہوگی، جیسے باپ اور بیٹے کے معاملے میں دونوں کے حقوق کے اندر فرق ہو جائے گا، یا اعلیٰ اور ادنا قسم کے جو صلاحیتوں کے حامل ہیں ان کے معاوضوں کے اندر جو ہے یعنی توازن ہوگا، فرق ہوگا، یہ بات ہوگی، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اس اعتبار سے کہا تو بنیادی طور پر یہ بات اس کے اندر اس طرح سے رکھی گئی کہ اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو توازن کا معاملہ ہے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کے مطابق ادا کرنا، یعنی یہ اسی کو مولانا یعنی امین نصر اصلاحی صاحب نے بھی اس پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے اسے کہا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ بے کم وکاس اس کو دے دیا جائے۔ تو اس سے نتیجہ ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ بات سامنے رہے کہ عدل کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے اور جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھا جائے۔ یعنی حاصل کیا ہے اس کا کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے اور جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھا جائے، اس کا نام عدل ہے۔ اور اسی تعریف کے تحت یہ بات پھر آگے بڑھتی ہے اور چلتی ہے۔ اب اس کی تعریف کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عدل کی اہمیت کتنی ہے، پھر اس کے طریقوں کی بات کر سکیں گے۔ تو اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ حدید کی آیت 25 میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ پھر آگے چلتی ہے آیت تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لیکن یہیں تک کی بات کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا در حقیقت ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے، بِالْبَيِّنَاتِ روشن نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ قسط کا لفظ بھی عدل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، عدل و قسط یہ اس طرح سے عربی کے اندر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ تو کیا اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ تو یہاں پر کیا بات سامنے آئی کہ رسولوں کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل کا مقصد ہی اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ تو عدل کی کتنی اہمیت آئی سامنے، یعنی عدل کی بات جو ہے۔ تو اب یہ ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور مقام ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بعثت یا خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ تمام رسولوں کا ہے، یہ الگ بات ہے کون کس کس مرحلے تک پہنچا، اللہ نے کس کس کو کتنے مواقع وہاں اس کے ذریعے میسر آئے۔ تو جیسے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہاں پر کیا دین کی اقامت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر کیا بات ہوئی ہے؟ عدل کی اقامت، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ تو گویا عدل پر قائم ہونا اور دین پر قائم ہونا ایک ہی بات ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سراپا عدل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جو ہے سراپا عدل ہے، اور اسلام کا قائم ہو جانا عدل کا قائم ہو جانا ہے۔ آج دنیا عدل کی تلاش میں ہے، دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے؟ عدل چاہتا ہے۔ دیکھیے اب اس کو ذرا سا اور اس طرح دیکھ لیں تو آسان ہو جائے گا معاملہ۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے۔ ہر انسان ظلم سے بچنا چاہتا ہے، ظالمانہ معاشرے سے بچنا چاہتا ہے، ظالمانہ نظام سے بچنا چاہتا ہے۔ تو ظلم کا خاتمہ ظلم سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ظالمانہ نظام ہٹائیں دوسرا ظالمانہ نظام لے آئیں، ایک ظالم کو ہٹائیں دوسرے ظالم کو لے آئیں۔
تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، ظلم ختم نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے ذریعے ظلم کو مٹایا جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا ظلم اور بڑا ظلم آ کے چھوٹے ظلم کو ختم کر دے، لیکن بڑا ظلم پھر اس سے اور ظلم کے جو نتائج اثرات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ تو بنیادی طور پر ظلم کا خاتمہ عدل کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ظالمانہ نظام ختم کیا جائے، عادلانہ نظام لے کر آیا جائے جیسے دنیا چاہتی ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھ رہی کہ عادلانہ نظام ہے کہاں، کون سا ہے؟ تو اسلام کا نظام، اسلام کیا ہے؟ عادلانہ نظام ہے، سراسر عدل ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کر دی تاکہ لوگ جو ہیں عدل پر قائم ہو جائیں، اسلام پر قائم ہو جائیں، گویا عدل پر قائم ہو جائیں، دونوں کو قائم مقام کے حیثیت سے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور اسی اعتبار سے جیسے کہا نا کہ عدل کی بات اور ظلم کی بات ہے، شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اس کی بات بھی آگے ہم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام عدل کیا یہ مقام، یہ اہمیت دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کی خاطر اٹھنے والے اور حق کی گواہی دینے والے بنو، اللہ کی خاطر یعنی حق کی گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہاری اس گواہی کی زد تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ یعنی اب جو بات کہہ رہے ہیں شہداء للہ ولو علی انفسکم، اس گواہی کی زد جو ہے یعنی گواہی کی زد یعنی گواہی خلاف جا رہی ہے، ولو علی انفسکم اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو یہ، یا اپنے والدین پر اس کی عزت کیوں نہ پڑتی ہو، یا اپنے قرابت داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اور فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، غنی نہ فقیر، فاللہ اولی بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا بہی خواہ ہے۔ لہذا اپنی خواہش نفس کے چکر میں جو ہے اپنی خواہش نفس میں مبتلا ہو کر عدل سے باز نہ رہ جانا، عدل کرو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عدل کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی یہاں اہل ایمان کو اب یہ اگر دیکھیں تو عدل کے راستے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ عدل جب آدمی نہیں کرتا ہے اور عدل نہیں کرتا تو ظلم کر جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے، بھائی اگر میری ذات متاثر ہو رہی ہے تو سب عدل ایک طرف گیا، اپنی ذات کا فائدہ پہلے دیکھتا ہے انسان، اپنے قرابت داروں کا دیکھ رہا ہے، اپنے والدین قریبی لوگوں کا دیکھ رہا ہے، تو کیا کہا ایسا نہیں چلے گا۔ یعنی صرف ملنے کی بات تو چھوڑیے، اگر اس کی زد تم پر پڑ رہی ہے تب بھی تمہیں بات عدل کی کرنی ہے، یعنی حق کی گواہی دینی ہے تمہیں اس معاملے میں۔ تو یہ اس میں اللہ رب العالمین نے اتنا زبردست طریقے سے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے، تو یہ ایک حکم سامنے آ رہا ہے۔ پھر اسی کے مقابلے میں یعنی یہ ایک رکاوٹ ہے کہ انسان جو ہے اپنی ذات کی بنیاد پر یا اپنے اقربین کی بنیاد پر عدل کرنے سے باز رہ جائے، جسے ہم اقربا پروری کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام حالات میں لوگ اسے پسند نہیں کرتے، یعنی یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جس کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، حق ان کا ہے اٹھا کر دے دیا جائے ان کو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اقربین کے حوالے سے بھی کام کیا یا خود لے لیا، ظلم ہو جائے گا، حق دوسرے کا تھا لے خود لیا، تو یہ تو عام طور پر اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھیے آپ، گو کہ یہ بات بھی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود لوگ عمل اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں مہذب اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی اس معاملے میں اپنا پرائے کا تصور موجود ہے، وہاں پر اپنی قوم پرائی قوم، یہ سارے معاملات تصورات موجود ہیں۔ تو یہ دوسری آیت جو اس معاملے میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں تک کی بات وہی پہلے والی ہے، تھوڑی سے فرق کے ساتھ ترتیب بدلی ہے، اور کیا کہا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پھر یہاں کہا کہ راستی کے گواہ بنو، اللہ کی خاطر اٹھنے والے، انصاف کے علم بردار بنو۔ وہی مضمون یہاں پر اس انداز سے دہرا کر پھر کیا کہا؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ۔ یعنی تم کسی، وہاں تو دوستی کے اندر بات ہو رہی تھی، دوستی عدل کرنے میں آڑے نہ آ جائے، دوستوں کی خاطر جو ہے آدمی عدل کو پامال کر دے، یہ کام بھی نہیں کرنا تھا۔ اب یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے، خدا ترسی سے قریب تر ہے۔
اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام معاملہ اعمال سے باخبر ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے، اسلام جو دین ہے، اب یہ تو اصولی باتیں ہم کر رہے ہیں، یعنی اس کی تفصیلات نہیں ہے کہ کیا کیا اللہ احکامات دیتے ہیں، کہاں کہاں دیکھو عدل کے بے نظیر آپ کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں، کیا کیا مثالیں سامنے، یہ تو اصول بتا رہے ہیں، مسالے نہیں بتا رہے ہیں، اصول کہ اس پر قائم رہنا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی میں بھی عدل سے باز نہیں رہنا کہ بھائی دشمن کے ساتھ تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو مقولہ ہمارے پاس کہا جانے لگا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کی بات وہاں آ گئی، کہا کہ محبت بھی اگر قربان کر دینی ہے عدل کے اوپر، یعنی عدل کے آڑے آئے تو محبت قربان ہو جائے گی، عدل کو بالادست کیا جائے گا۔ اور یہ جنگ کا معاملہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تو دشمنی کے اندر بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، عدل کے خلاف یہاں بھی نہیں جا سکتے، تم ظلم نہیں کر سکتے اپنے دشمن کے ساتھ بھی، جو اصول قواعد ضوابط بنائے ہیں ان کے مطابق تمہیں کام کرنے، معاہدات کی پابندی بتائی ہے، قتال کے میدان تک کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اصول بتا دیے، ضابطے قاعدے مقرر کیے۔ غرض یہ کہ یہ بات اسلام کا یعنی عدل کا مقام کتنا ہے کہ اللہ کس حیثیت سے اس پر بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام دیکھیے سورہ نساء میں دیکھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت 58 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یعنی اس میں اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل جو ہیں ان کے سپرد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ اس معاملے میں یعنی کوئی پہلو تہی کرو تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے اس آیت کے اندر وہ اس اعتبار سے اس حوالے سے ہے کہ یہاں امانت سے مراد اس مقام پر خصوصیت سے قومی مناصب اور حکومتی عہدے ہیں، یعنی حکم یہ دیا گیا کہ جو ان مناصب یا ذمہ داریوں کے اہل ہوں، اور اہلیت کا معیار بھی اسلام مقرر کرتا ہے، یہ بات یاد رہے، یہ ہم خود مقرر نہیں کریں گے بلکہ اسلام جو مقرر کرتا ہے، علمی صلاحیت، علمی عملی مہارت کے ساتھ اخلاقی معیار، دیانت داری، صداقت، خدا خوفی، تقوی، یہ سب اس کے معیار ہیں۔ تو کہا کہ ان کے سپرد کیے جائیں، اور اس معاملے کے اندر بھی نہ اہلوں کے حوالے نہ کیا جائے، یعنی وہی بات آ گئی کہ عدل کے جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے، جس کا جو مقام ہے وہ اپنے مقام پر فائز کیا جائے، اگر نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں جو ظلم پایا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل مناصب ایسے افراد کو مقرر کیا گیا ہے کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، یعنی اہلیت وہی جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہوئی کہ اسلام جس کی بات کرتا ہے کہ آدمی کے پاس علم بھی ہے اور اس کام کے حوالے سے عملی مہارت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاقی معیار، دیانت، صداقت، خدا خوفی، تقوی، یہ بھی ایک مسلم معاشرے کے اندر اس کے منصب داروں کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو جو آج ادارے تباہ ہیں، آج جو صورتحال ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عدل پر عمل نہیں ہے۔ اب یہ چیز کہ گویا کہ اسلامی، یہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی موجود ہے، لیکن اس حکم کا بھی وہی حال ہے کہ جو اور بہت سارے احکامات کا معاملہ ہے کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے موجود تو ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں نازل کیا ہے اور ان کے اندر ہمارے لیے خیر کے بے شمار پہلو ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، یہ کام کریں تو یقین اس کے فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں اسی میں یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس شخص نے اپنے اختیار کے ناجائز استعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، یعنی اس معاملے میں یہ وہ شخص جو ہے اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، لیکن جو آدمی اپنی نااہلی اور تمام چیزوں کے باوجود کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو وہ بھی گویا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات بھی ہے کہ خود انسان کو عدل کرنا ہے تو اس میں اسے خود بھی احتیاط کرنی ہے، ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے۔ تو اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو قرآن مجید کے اصولی احکامات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کام تو خاص مرحلوں کے ہیں، خاص لوگوں کے ہیں، خاص حالات کے اندر ہیں۔ اب ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ جو ہر فرد کی زندگی کے ساتھ براہ راست وابستہ ہوتے ہیں، اور اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں عدل کے 3 پہلو کے عنوان کے ساتھ میں۔ ایک اللہ اور بندے کے مابین عدل، یعنی انسان کے جو تعلقات ہیں، ایک سب سے پہلا کیا تعلق ہے اس کا؟ بندے اور رب کا تعلق ہے۔
خالق اور مخلوق کا تعلق سب سے پہلا تعلق ہے، یعنی بندے کا بندے سے تعلق بھی، بندے کا خود اپنی ذات کے ساتھ تعلق بھی دوسرے درجے میں آنا چاہیے، اور باقی لوگوں سے تعلق تیسرے درجے میں آنا چاہیے۔ سب سے پہلا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ جس نے اس کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا، جس نے یہاں ٹھیک کر لیا اپنے آپ کو، وہ ہر جگہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان جو عدل کا معاملہ ہے تو یہ عقیدے کے حوالے سے بھی ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی ہے۔ اب وہ آیت دوبارہ آتی ہے ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب ظلم عدل کی ضد ہے۔ ظلم کیا ہے؟ عدل کی ضد ہے۔ جب شرک ظلم ہے تو توحید عدل ہے، یعنی وہ صحیح کیا بات کیا، حق کیا ہے، عدل توحید ہے، تو لہذا وہ عدل ہے، اور شرک کیا ہے، ظلم ہے۔ تو اس پر جو نظام زندگی بنتا ہے وہ سب بھی اسی ظلم پر ہوتا ہے۔ تو توحید پر عامل رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ٹھہرانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، یہ عدل ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا پہلا معاملہ ہے کہ انسان شرک نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنا، اور یہ کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تو عقیدے کا عدل یہ ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی کو نہ دیا جائے۔ عقیدے کا عدل کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو مقام ہے یعنی الہ ہونے کی حیثیت سے وہ کسی کو نہ دیا جائے، یہ عدل کی بات ہوگی، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ شرک ہوگا تو ظلم ہو جائے گا۔ عمل کے اعتبار سے عدل کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت، یعنی ہم کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، غلام ہیں، تو یہ عدل ہے، یہ عدل کی بات ہے۔ اور جب انسان اس سے انحراف کرتا ہے تو ظلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس میں عدل کیا ہوگا کہ مکمل اور غیر مشروط اطاعت، فرائض کی دل و جان سے پابندی، ممنوعات و محرمات سے مکمل پرہیز، مکمل اجتناب، اللہ کی حد کے قریب، حد جو اسے مقرر کیے ہیں ان کے قریب بھی نہ جائیں، اور عمل میں بھی اور گویا کہیے کہ عقیدے میں بھی، دونوں کے اندر غلو سے بچنا۔ غلو کیا ہے؟ یعنی اس میں اس کی یعنی جسے کہا جائے کہ افراط و تفرید، دونوں چیزیں ان سے بچنے کی بات ہے۔ تو اس میں عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی ہے، اس میں بہت ساری احادیث ہمارے سامنے آ جائیں گی جس کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے یعنی اعتدال کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں تمہیں کس طرح سے اسلام نے جو احکامات دی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں بتایا۔ تو بس ایک ہی حدیث سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب آپ کے بارے میں معلومات کی 3 افراد نے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کا عمل کیسا ہے، اور پھر جب پتہ چلا کہ ہاں آپ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ روزے کبھی رکھتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو طے کیا آپس میں، کسی نے ایک نے کہہ دیا کہ میں ساری رات جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، یعنی عبادت میں لگا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا ہمیشہ، کبھی افطار نہیں، یعنی کبھی کسی دن کا چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے اپنے آپ کو نکاح سے اپنے آپ کو الگ کرے کہ میں شادی بیاہ کے چکر میں اس میں نہیں لگوں گا تاکہ بس عبادت ہی کرتا رہوں۔ جب اللہ کے رسول کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو آپ نے انہیں بلایا، اور بلا کر ان سے جو بات کی تو کیا بات کی ہے؟ یعنی اسلام کیا ہے یہ بتایا، اسلام کیا ہے، یعنی عدل کی بات بتائی کہ کیا آپ نے بتایا پہلی بات یہ سن لو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی کوئی مجھ سے زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں سوچے کہ شاید وہ زیادہ ڈر رہا ہے، زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، تو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر بتایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یعنی عدل کیا، اسلام کیا چیز بتا رہا ہے؟ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری ذات کا اس اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو غرض یہ بتایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی اور قیام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میرے ظاہر ہے کہ بیویاں بھی ہیں، یعنی ازواجی تعلقات بھی قائم رکھتا ہوں۔ تو غرض یہ کہ یہ اسلام ہے، یہ عدل ہے، یہ غلو نہیں ہے۔ یہ تو غلو سے بھی بچنے کی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بات بتائی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں، اور اس میں کہہ دیا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشدد کرنے والے برباد ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو غرض یہ کہ اس میں یہ پہلو جو ہمارے سامنے
آ گیا کہ اللہ کے ساتھ، اور بھی اس کی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی رہنمائی کے اندر آ سکتی ہیں کہ جس میں انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طریقے سے قائم رکھے۔ اب اس کے دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں کہ انسان کا اپنے بارے اپنے ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی ایک تو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، اس کے اندر عدل کی بات ہو گئی۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے دوسری چیز آتی ہے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ، یعنی فرد کا اپنی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو یعنی پیدا کر کے سب سے پہلے کہاں رکھا ہے؟ جنت میں رکھا ہے۔ کیا بتایا ہے کہ یہ تمہارا اصلی گھر ہے، تمہیں واپس یہی آنا ہے اگر تم نے اللہ کے احکامات و ہدایات پر عمل کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا دوزخ بھی ہے، شیطان دوزخ میں چلا جائے گا اور جو اس کی پیروی کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس اعتبار سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائے وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا، یعنی جہاز کی جو جگہ ہے وہاں پر اسے لے کے جانا، یعنی اس معاملے میں پھر اسی طرح سے اپنی شخصیت کی تعمیر، یعنی شخصیت تعمیر ان اصولوں پر کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک اچھی زندگی بھی بسر کر سکتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپنے مقام کو بھلا دے، گرا دے اور وہ کہیے کہ اسفل السافلین میں لے جائے تو یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو اپنی شخصیت کی تعمیر انسان پر، اس کی ذات، جیسے اس حدیث سے پیچھے بات آئی تھی کہ انسان کا اس کا اپنی ذات کا بھی اس پر حق ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی صحیح تعمیر کرے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے ہمارے کہ جہاں اپنے اخلاق کی تعمیر کرنے کی بات آتی ہے وہیں اپنی جسمانی یعنی صلاحیت، صحت، اس کی حفاظت کرنے کی بات بھی آتی ہے۔ جیسے روحانی آلائشوں اور بیماریوں سے عام طور پر دین اسی کو سمجھتے ہیں، یعنی ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح سے انسان کا جسمانی بیماریوں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی گویا کہ یہ اسلام کی بات ہے۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یعنی اب ظاہر سے کوئی کہا کہ اللہ نے جب کمزوری دی ہے تو اب جو اللہ کی طرف سے چیزیں وہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن جب آدمی خود اپنے ہاتھوں اپنی صحت کو برباد کرے، یعنی آپ دیکھیں کہ انسان سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ ہی کرتا ہے، یعنی اپنے اخلاق کی تعمیر کے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آج کے دور میں تو یہ بات بہت زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ سونے کے وقت جاگنا، جاگنے کے وقت سونا، مضر صحت کھانا، یعنی جو چیزیں انسان کھا رہا ہوتا ہے، پورا طرز زندگی ہی غلط ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس کے پھر اثرات و نتائج کیا ہیں؟ ظاہر غلطوں کے سامنے آتے ہیں۔ جب صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اب پریشان گھومتا ہے، اب پریشان ہو رہا ہے، سارے مسائل ہیں، معاملات ہیں۔ تو یہ بات ہمیں بتا دی گئی اس معاملے میں کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، یعنی اپنی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے، اپنے اخلاقیات کی تعمیر کے حوالے سے، اور شخصیت میں اخلاق بھی شامل ہیں اور شخصیت کے اندر انسان کے خد و خال، اس کا جسم، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں کہ ان کو بھی وہ ٹھیک رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات سامنے آتے ہیں، اس میں آپ نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی کو پسند کیا ہے۔ سورہ مدثر کو ہم نے پڑھا، آگے پڑھیں گے، یہاں بھی ویسے پڑھا ہے جب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، صاف ستھرے رہو، پاکیزگی اختیار کرو، یہ سب چیزیں اس حوالے سے بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ اپنی شخصیت کی تعمیر اور شخصیت کی تعمیر ان دونوں حوالوں سے کہ اس کے اندر یہ بات بھی رہے کہ انسان اپنے اخلاقیات کی بھی تعمیر کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے روحانی معاملات ان کو بھی اپنے یعنی اخلاقی برائیاں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور جسمانی خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا جو اس کا حصہ آتا ہے سامنے وہ فرد اور افراد کے مابین عدل ہے، فرد اور افراد کے مابین عدل ہے۔ اب اس کی بات کیا ہے؟ پھر آ جاتے ہیں اسی پر، عدل کی جو تعریف کی تھی، جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس معاملے میں سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ مسئلہ جو انسان شکایت کرتا ہے، مسائل کا سامنا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ اسی حوالے سے ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا یا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یعنی عدل نہیں کیا ہمارے ساتھ، ناانصافی ہوئی ہمارے ساتھ، یعنی ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ بات کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن اکثر وہی لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہی لوگ جو ہیں، اگر آپ دیکھیں معاشرے کے سسٹم کو دیکھیں تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ جو لوگ ظلم کی شکایت کر رہے ہوں گے،
چاہے وہ گھر کی سطح پر کر رہے ہو، چاہے وہ معاشرے کی سطح پر کر رہے ہو، چاہے وہ ریاست کی سطح پہ کر رہے ہو. اب یہ دیکھیں کہ بات ہمارے سامنے. تو جب یہ بات اس طرح آ جاتی ہے، اس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے، اس کا جو حق ہے وہ اسے دینا چاہیے. تو نہ گھروں میں معاملات ہمارے اس طرح سامنے آتے ہیں، نہ گویا کہ یہ کہ ہم معاشرے کے اندر اس بات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس جس کا جہاں جو بس چلتا ہے وہ اس مقام پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑی چیز جو ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں عام حالات کے اندر، اور ان چیزوں کو بھی آدمی کو گویا کہیے کہ اپنی تعلیمات کا ایک عام یعنی حصہ بنانا چاہیے. آج ہم سڑکوں پر چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات خیال ہوتا ہے یہ اس قوم کی اصلاح کیسے ہوگی، تعمیر کیسے صحیح کیسے ہوگی. یعنی جو آدمی جدھر سے جیسے چاہتا ہے ویسے کام کرنا چاہتا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایسے ہی کام چلتا ہے، سڑک پہ چلنا ہے ایسا ہی ہے، سارے معاملات اسی طرح ہیں. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ لوگ وہاں پر اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کس کا حق ہے، یعنی اگر اس سگنل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اور اس پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سگنل توڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جو دوسرے کا حق ہے اسے مار رہا ہے. وہ یعنی دوسرے کا حق جو ہے، آج ٹریفک کے اصول ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اس وقت اس کا حق ہے اور دوسرا آدمی کیا کہتا ہے، مجھے موقع ملا ہے اس کے حق کو مارنے کا، میں مار جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں اس کے اندر. اب پتہ چلتا ہے کہ سارا ٹریفک بھی جام ہو رہا ہے، لوگوں کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس بات کو عدل کا یعنی اس عدل نہ سمجھنا. ایک طور پر آدمی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ عدل ہے یا یہ ظلم ہے، میں ظلم کر رہا ہوں. اگر کسی کو کہہ دیا جائے بھائی آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں، ناراض ہو جائے گا. یعنی آدمی کہے گا مجھے ظالم کہہ دیا، ظلم کر رہا ہوں یعنی میں تو عادل ہوں، عدل کرنے والا آدمی ہوں میں تو یہ آدمی ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ ظلم ہے. یعنی اس کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہوتے ہیں. سڑکوں پر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، یعنی غلطی ہے تسلیم کرنا، یہی حق ہے. حق کیا ہے؟ عدل حق ہے. یعنی اپنی غلطی تسلیم کرنا یہ عدل ہے. اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دینا یہ ظلم ہے. یہی ظلم ہے نا، اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں عام طور پر یہ سڑکوں پر یا اپنی شاہراہوں پر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے اپنی غلطی دوسروں کے سر ڈالتے ہیں. گھروں محلوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کی غلطی کوئی تسلیم نہیں کرتا. اپنی اولاد کی غلطی بھائی اس کی غلطی ہے ٹھیک ہے مان لیں. ایک زمانہ تھا کہ ایسا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہو رہا ہے. سڑک پر حادثہ ہو جائے دونوں فریق ایک دوسرے کو الزام دیں گے. سڑک پر یا روز کے مشاہدے ہیں، سڑک پر حادثہ ہو جائے دونوں فریق ایک دوسرے کو الزام دیں گے، کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. اور یہ کیا ہے؟ یہ غیر اسلامی رویہ ہے، یہ غیر عادلانہ رویہ ہے، یہ ظالمانہ رویہ ہے. یعنی اسے کیا کہیں گے؟ اس اعتبار سے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اپنی غلطی کو بہادری کے ساتھ تسلیم کرو اور اس کا ازالہ بھی کرو. اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو غرض یہ کہ جب ہم عدل کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں، عدل کے ان حوالوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عدل کے اندر بڑی وسعت نظر آتی ہے. ایک آدمی یا تو عادل ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے. اور اس عدل کے حوالے سے گھروں کے اندر بھی معاملات ہیں، یعنی جو باپ کا مقام ہے وہ باپ کو ملنا چاہیے، جو اولاد کا مقام ہے وہ اولاد کو ملنا چاہیے، جو بیوی کا مقام ہے وہ اسے ملنا چاہیے، جو بہنوں کا بھائیوں کا ان کو، یعنی جو جس کا مقام ہے انسان اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا تعین کرے اور اس کے مطابق اس کا حق ادا کرے. یہ نہ ہو کہ اس کا حق ادا کر رہا ہے، اس کا حق پامال کر رہا ہے، یا اس کا حق بھی اٹھا کے اسی کو دے رہا ہے دوسرے کو دے رہا ہے. تو یہ سارے کام کیا ہے؟ یہ ظلم کے معاملات ہیں. تو جب کوئی معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر عدل ناپید ہو جائے، اور عدل کا معاملہ کیا ہے؟ انفرادی سطح سے لے کر اور بڑی اجتماعی سطح تک جہاں لوگوں کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سارا جو نظام عدل اس پر تم نے بات ہی نہیں کی ہے. جو ہمارے یہاں کا نظام عدل ہے، عدالتی نظام ہے، اس پر تم نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جن کے ساتھ ایک عام آدمی کا تعلق ہے کہ وہ اس میں جہاں پر اسے عدل کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں یہ بات قطعاً نہیں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضیوں کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حاکموں کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں تو عام بات ہے ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں یعنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یعنی ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے. تو جب ہم اس آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں گے اور ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ طے کریں گے کہ ہم عادل بن کر رہنا چاہتے ہیں یا ظالم بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو بات مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا.
تو اس معاملے میں عدل کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب احسان کی بات کریں گے تو کسی درجے میں اس کا بھی ایک تتمہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔